الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جن مرحومین کے لیے ابھی نام لیے گئے ان کے لیے اور تمام اپنے مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ بسم اللہ۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ بس کوئی امت ایسی نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جس پہ ہم نے ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا، ایک رسول بھیجا، اور محور دو چیزیں قرار پائیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنے والوں کا انکار۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ انسان اللہ اکبر بھی کہے اور جو اللہ کے مقابلے میں طاقتیں ہیں ان کے سامنے سر بھی جھکائے، یہ دونوں چیزوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پہلے لا الہ پھر الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو اللہ کہے، معبود ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان معبود کہے گا، کہہ سکتا ہے نا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں اور کسی کو اللہ نہیں مانتا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو طاقتور، اللہ کے سوا کسی کو پالنہار، اللہ کے سوا کسی کو خالق، اللہ کے سوا کسی کو موت اور حیات کا مالک نہیں سمجھتا، یہ اللہ کے معنی۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر کچھ طاقتوں کو یہ سمجھے گا کہ ان کی مرہون منت ہے میری زندگی، اگر ان کا ساتھ نہیں دوں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا تو مار دیا جاؤں گا، چھین لیا جائے گا معلوم ہوتا، مجھے لوٹ لیا جائے گا، مجھے ختم کر دیا جائے گا، میرے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہی فرعون اور نمرود کی صفت کیا تھی؟ یہی فرعون اور نمرود کی صفت تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ تمہاری زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں گے تو تم زندہ رہو گے، ہم نہیں چاہیں گے تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیے دجالی نظام کیا ہے، آج آخری مجلس ہے انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے مجالس کی، تو اب تھوڑا سا مطلب کو آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ لیکن دجالی نظام کے بیان کرنے سے پہلے بھی یہ عبادت کا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے عبادت مخصوص نہیں ہے نماز یا روزے کے ساتھ یا حج کے ساتھ یا زکوٰۃ کے ساتھ۔ ممکن ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو مگر وہ عبادت میں شماری نہیں ہو رہی ہو، ہے نا، بہت سارے لوگوں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت اس پہ دلیل ہے، فویل للمصلین۔ کچھ نماز پڑھنے والے بھی ایسے ہیں جن پر حیف ہو، جن پر لعنت ہو، جن پر ویل ہو۔ قرآن مجید میں ایک گھاٹی کا مختلف تفسیریں اس ویل کی کہ جہنم کی ایک بہت ہی گھاٹی، بری گھاٹی کا نام ہے ویل۔ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون والذین هم یراؤون، جو ریاکاری بھی کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو دیکھ میں نے جو پہلے کیا اس کی دلیل دے دی نا، آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں صاحب کہ نماز جو ہے وہ عبادت۔ میں نے کہا قرآن مجید خود فرما رہا ہے نا کہ بعض نمازی ایسے بھی ہیں کہ جن کی نمازوں پہ نماز بھی، قرآن بھی، حیف، ویل، لعنت، یہ سب ان کے اوپر برس آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ممکن ہے روزے رکھ رہا ہو مگر فاقہ ہو، ممکن ہے حج کر رہا ہو مگر مقصد کچھ اور ہو، ممکن ہے ساری عبادتیں انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ عبادت کا مفہوم کیا ہے یہ قرآن مجید نے خود بتایا۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سمجھیے کہ عبادتیں صرف اس پہ محدود نہیں جن کو آپ عبادات سمجھ رہے ہیں، یہ جو مخصوص عبادت نہیں۔ انسان کی پوری زندگی، اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، حلال رزق کمانا، بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں یہ سب عبادت شمار ہوتا ہے۔ یعنی انسان چاہے تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت
بنا سکتا ہے، پوری زندگی اس کی عبادت بن جائے گی۔ اب دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے، سورہ انعام کی 6 آیت، سورہ انعام کی 6 آیت ارشاد رب العزت ہوا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یہ ایک دعا بھی ہے کہ جب مستحب ہے کہ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو اس سے پہلے اگر یاد ہے پڑھ لے، نہیں یاد کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً پیش امام پڑھ لیا کرتا ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے، خود بھی یاد کر لی انسان نے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ رہا ہے تو۔ یہ آیت ہے قرآن کی، قل اے حبیب کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے ان سے، انا صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری ساری عبادتیں، یعنی نماز الگ ہے، باقی عبادتیں نسکی، جیسے جس سے مناسک حج بھی نکلا ہے نا، جتنے مناسک عبادت، جتنی بھی عبادتیں، معبود جتنی بھی عبادتیں، یہاں نہیں کہا گیا روزہ، یہاں نہیں کہا گیا زکوٰۃ، یہاں نہیں کہا گیا، نماز کے بعد کہا گیا انا صلاتی و نسکی، میری جتنی بھی عبادتیں، یعنی میں بھی نہیں جانتا کہ میری کتنی عبادتیں، کب کب میں کیا کیا عبادت کر رہا ہوں۔ یہ رمضان کا ماہ مبارک کا مہینہ ہے، آپ کتنے قسم کی عبادت انجام دیتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی پہ ترس کھا کے بھی مدد کر دی، تو کیا ہوا، آپ نے نیت کی یا نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہو گئی۔ ایک بار تو آپ نیت کر کے خیر کر رہے ہیں نا کہ بھائی میں خمس نکال رہا ہوں، میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، میں خیرات نکال رہا ہوں، ایک بار آپ نے چلتے چلتے کسی کے ساتھ صرف ترس کھا کے، رحم کھا کے، بیچارہ بڑا مستحق ہے، چلو اس کی کچھ مدد کرتے جاؤ، تو مدد کی آپ نے، بندے خدا کی عبادت ہو گئی، خدا کی، خالق بندگان خدا کی عبادت ہو گئی۔ تو عبادت کی نہیں معلوم کتنی قسم کی عبادت ہے، کون کون سا فعل انسان کا کب عبادت بن رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو محشر میں جب میزان میں تولا جائے گا تو پھر حیران ہوگا، کچھ گناہوں پر بھی حیران ہوگا کہ اس طرف تو میں نے توجہ ہی نہیں کی تھی کہ یہ بھی گناہ تھا، یہ گناہ کر دیے، اور اس پر بھی حیران ہوگا جب اپنی نیکیاں دیکھے گا کہ یہ اچھا، اس کو یہ اتنا بڑا شمار ہو گیا، یہ میرا چھوٹا سا کام، میں نے تو مجھے یاد بھی نہیں یہ جب میں نے کام کیا تھا، لیکن جب قیامت کے دن دیکھے گا تو بہت بڑی نیکی بن کے سامنے آئے گی۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور میری کہہ دیجیے ابھی کہ میری ساری عبادتیں، میرا جینا میرا مرنا، اب یہ جینے مرنے میں سب آ گیا کہ نہیں آ گیا، محیای و مماتی، یعنی پوری زندگی۔ اب اگر نسکی میں کوئی شک بھی رہ گیا کہ چلو بھائی نہیں خاص عبادتیں ہی مراد ہیں، تو یہ محیایا کے لفظ نے سمجھا دیا کہ میری پوری حیات، یہ پوری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے ہے، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب معلوم ہے کہ پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے، اور اسی کی تفسیر جیسے مولا فرماتے ہیں کہ یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کر دیتی ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو انسان 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کرتا، 24 گھنٹے تو نماز نہیں پڑھتا، سارا سال تو روزے نہیں رکھتا، لیکن دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ اپنا محاسبہ کرنے کے بعد رات کو سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، صبح اٹھ کر رزق حلال کی تلاش میں جانا بھی عبادت بن سکتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا بھی عبادت بن سکتا ہے، ماں باپ کو پر پیار محبت کی شفقت کی نظر ڈالنا بھی عبادت بن سکتا ہے، صلہ رحمی کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ یہ تمام محیایا کے اس میں آگے نا کہ میری پوری حیات کیا ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم کہ انسان اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے، ہر فعل کو عبادت بنا سکتا ہے۔ کان کو بری چیزوں سے سننے سے بچا رہا ہے، عبادت۔ زبان کو غیبت کرنے سے بچا رہا ہے، عبادت۔ غیبت سے بلکہ ہو رہی ہے تو اٹھ جاتا ہے کہ یا منع کر دیتے کہ بھائی نہیں کرو، یا ہمت نہیں ہے، بزرگ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، کیا کیا جائے، نہیں ٹوک سکتا تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، خاموش ہے تو بھائی یہ کیا کس چکر میں مجھے پھنسا دیا۔ اور یہ وہ اتنا چھوٹا سا کام ہے جو صبح سے شام تک ہوتا رہتا ہے، اور صبح سے شام تک انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتا ہے۔ غیبت کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے، ایسا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ ان اعبد اللہ، بس یہ پوری زندگی تمہاری عبادت بن سکتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے پہرے دار بن جاؤ، سائنن لنفس ہی بن جاؤ، اپنے نفس کے چوکیدار بن جاؤ، ہر وقت پہرے داری کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو بند کر کے پہرا دیا جاتا ہے، ایسے اس کو نفس کو قید کر کے پہرے بٹھا دو، اور فوراً کہ نہیں یہ غلط ہوا، نہیں یہ غلط ہوا۔ بس انسان کے لیے شروع میں مشکل ہوتا ہے، کچھ دن جب وہ یہ پریکٹس کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ نفس پہ پہرا بٹھانے کی بات ہے، ہر وقت متوجہ رہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ کیا ہے، نفس ہر وقت حکم دے گا برائی کا۔
فَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ایک قسم یہ بھی ہے نا نفس کی جو حکم دیتی رہتی ہے برائیاں کرنے کی، اور ایک نفس وہ ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے، نفس لوامہ جس کو کہتے ہیں۔ بس وہ ملامت کرنے والے نفس پر بیٹھ جائیے۔ وہ ملامت کرنے والا نفس، یہ ملامت کرنے والا نفس کیا ہے؟ جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں ضمیر۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ قبلہ آپ کی اجازت ہے سرکار؟ اب میرے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کے سامنے بات کرنا، گفتگو کرنا، آپ کی اجازت سے۔ ظاہر ہے علماء کرام کے سامنے مشکل ہو جاتا ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے گفتگو کرنا۔ بارہ پروردگار تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ بس یہ علماء حق اور مراج الزام کی صحت و سلامتی طول عمر کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ سرکار پھر ایک بار آپ سے اجازت سے بس سبق دہرا رہا ہوں، پکڑیے گا مت غلطیاں میری۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ تو بس یہ جسے آپ کہتے ہیں ضمیر، کہتے ہیں اس کا فلاں کا ضمیر مر گیا، فلاں کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، یہ خود اپنے اندر انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ کام میں نے غلط کیا، یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں۔ اپنے اس نفس امارہ کی تسکین کے لیے سب کام کر رہا ہے، لیکن اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے۔ ہاں ڈرے اس وقت سے جب ضمیر مر جائے۔ جب ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، اوپر کی سطح پہ ہو رہا ہے نا، مردہ ضمیر لوگ۔ یہ مردہ ضمیر کی طرف کس نے اشارہ کیا؟ اشارہ نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ بتایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ یہ مردہ ضمیر کون ہے۔ توجہ ہے نا آپ احباب کی؟ انشاءاللہ آگے چلیں گے، لیکن کیونکہ عبادت کی بات لے کر چل رہے ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، تو وہ حق نہیں ادا ہوگا، یعنی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا اگر میں شروع میں یہ گفتگو روزانہ آپ جانتے ہیں میں کرتا ہوں عبادت پر، تو یہ نہیں کروں گا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا، وہی ضمیر کی بات آ گئی۔ یہ ضمیر مردہ کیسے ہوتا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس کے سینے پہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ داغ اللہ صاف کر دیتا ہے۔ وہ رحیم و کریم و رحمان و مہربان ہے نا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرو، توبہ مانگو گے، کتنے ہی گناہ کیوں اللہ معاف کرے گا، یقین رکھو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان شبوں میں یاد رکھو، ان شبوں میں نہیں پورا سال وعدہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے حبیب میرے گناہگار بندوں سے کہیے، مومنوں سے نہیں کہا، یہاں پہ ایمان والوں سے نہیں کہا، مسلمانوں سے نہیں کہا، متقین سے نہیں کہا، بلکہ خوشخبری، یہ بشارت کس کو دے رہا ہے پروردگار؟ اپنے حبیب کے ذریعے گناہگار بندوں کو۔ واقعی کتنا یہ انسان کیسا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے سامنے مغرور کر دیا؟ کس چیز نے؟ کس چیز نے؟ وہ اتنا کریم رب ہے کہ اپنے حبیب کے ذریعے خوشخبری دے رہا ہے گناہگاروں کو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب میرے گناہگار بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کن گناہگار بندوں کو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، زیادتیاں کی ہیں، گناہ پہ گناہ کی ہیں۔ ان سے فرما رہا ہے پروردگار لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سب اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بار آؤ تو صحیح بارگاہ میں، خدا کے بندو توبہ تو کرنے آؤ، استغفار تو کرو، وہ تو انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے جگہ جگہ اس نے بہانے رکھے ہوئے، یہ کام کرنے جا میں تجھے سب معاف کر دوں گا، جب رمضان کا مہینہ تجھے دے رہا ہوں معاف کرنے کے لیے دے رہا ہوں، معاف کر دوں گا، جاؤ سب کو معاف کر دوں گا، آ جاؤ۔ بدبخت ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان، نہیں آتا۔ شب قدر دے رہا ہوں، جا شب قدر میں آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہے کہ نہیں؟ کتنی راتیں سال میں ایسی ہیں، کتنے ایام اللہ ایسے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں، اور مومنین کے پاس تو ایام ہی ایام ہیں کہ نہیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے یہ ایام اللہ یہ سب مقرر کر دیے، دے دیے تم لوگوں کو کہ آؤ تو صحیح، تم میری بارگاہ میں تو آؤ۔ اور ائمہ طاہرین نے دیکھی اس پہ مہر ثبت کر دی، ہر عبادت کے بعد ائمہ طاہرین نے، اگر آپ عزاداری کی عبادت کر رہے ہیں، مجلس کی عبادت کریں تو فوراً زیارت پڑھتے ہیں، اور پھر زیارت وارثہ بھی شب جمعہ پڑھتے ہیں، اور عاشور کے دن بھی زیارت وارثہ، عید کے دن بھی زیارت وارثہ، بقرعید کے دن بھی زیارت وارثہ، چہلم کے دن بھی زیارت وارثہ، ہر اچھے دن شب قدر کے خاتمہ ہو تو زیارت وارثہ پہ،
نیمہ شعبان کا خاتمہ ہے تو زیارت وارثہ، یعنی جب رات ختم ہوتی ہے زیارت وارثہ۔ زیارت وارثہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ساتھ رکھ دی ائمہ تحریر نے، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام قربتاً الی اللہ کیوں رکھی؟ تاکہ گمراہ مت ہو جانا، گمراہ نہ ہو جانا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین باقی رہے، وہ شریعت باقی رہے جس کے لیے ہم اپنے خانوادے کو قربان کریں۔ خیر، تو اب یہ ضمیر کیا ہے؟ جب ایک گناہ کیا سیاہ داغ پڑ گیا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ، توبہ قبول کر لی، جاؤ معاف کر دیا، داغ مٹا دیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں کی زیادتی کے سبب سے یہ نفس امارہ حاوی آ جاتا ہے، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یعنی برے کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب عادی ہو جاتا ہے تو اب جب توبہ کی توفیق ہی سلب ہو گئی تو اب برے کام کا عادی بن گیا۔ جب عادی بن گیا تو اب یہ 1 داغ 2 داغ 3 داغ، یہاں تک کہ معصوم فرماتے کہ پھر بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سے ڈرو کہ جب یہ سیاہ ہو جائے دل تمہارا، چہرہ کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو، دل سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل سیاہ ہو گیا کیا مطلب؟ جب دل سیاہ ہو گیا تو بس اب اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے اور طے کر لیتا ہے کہ اسے سزا دینی ہے۔ یہ جتنے جبار، جتنے ظالم حکمران ہیں، اسی لیے آخر وقت تک، حالانکہ اب ان کے معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں، فرعون کو پتہ چل گیا کہ اب غرق ہو رہا ہوں، اللہ مجھے غرق کر رہا ہے، توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے۔ کیوں سلب کر لیتا ہے؟ مشیت نے یہ طے کر لیا کہ اسے سزا دینی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس وقت سے ڈرے کہ مردہ ضمیر نہ ہو جائے، ضمیر زندہ رہنا چاہیے۔ یعنی یہ نفس لوامہ ہے جو مسلسل اس کو بتا رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا۔ اس وقت انسان اس وقت سے ڈرے کہ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر گناہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھے، گناہوں کا عادی ہو جائے کہ بھئی یہی دنیا ہے، اسی میں دنیا میں جینا ہے، اسی دنیا سے چلے جانا ہے۔ بس اس لیے عزیزو یاد رکھیے کہ نفس پر پہرا بٹھانا اس لیے ضروری ہے۔ یہ رمضان کی راتیں، اب یہ تو آخری عشرہ چل رہا ہے نا، آخری راتیں ہیں، اب بھی کوئی کمی رہ جائے انسان کوشش کرے کہ بھئی آخری راتیں ہیں، ان میں کچھ حاصل کر لوں۔ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ نے کھولا ہوا ہے، کہیں بند نہیں کیا، کبھی بند نہیں کیا۔ یہ نصوص قرآنی ہے، یہ نصوص ائمہ ہے کہ تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے وسیلے سے آؤ، ہمیں وسیلہ بنا کر آؤ، اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے، اللہ تمہارے ہر گناہ کو محو کر دے گا۔ ایسے مگر ایک گناہ ایسا کہ جسے اللہ بھی محو نہیں کرے گا۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ حقوق العباد۔ کسی انسان کا اگر حق کھایا ہے، غصب کیا ہے، مومنین بہت خیال رکھیں اس معاملے میں، خدا کے بندو۔ وراثت کے مسئلوں میں نے بڑے جھگڑے ہوتے دیکھے ہیں اور ڈرتا ہوں کہ کیا ہوگا اس کا انجام، کہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ نہ معصوم معاف کریں گے حقوق العباد، نہ مولا علی معاف کریں گے، نہ اللہ معاف کرے گا، جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کا حق کھایا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ عدل اصول دین میں ہمارے یہاں ہے نا، اور کسی کیا نہیں ہے۔ اصول دین میں کیوں ہے عدل الہی؟ یہ عدل الہی مظلوموں کی تسلی کا باعث ہے۔ اسی لیے اس ایک عادل حقیقی کا انتظار کر رہے ہیں نا سب، کہ وہ عادل حقیقی آئے گا، مسند عدالت پر بیٹھے گا، مظلوموں کو ان کا حق دلائے گا، ظالموں کو انجام تک پہنچائے گا۔ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے نا آپ کو کہ عدالت کیسی چیز ہے، عدل کیسی چیز ہے، کہ عدل قائم کرنے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مظلوم ایک مومن انتظار کر رہا ہے کہ مومن کو چھوڑیے، کسی غیر مسلم کا حق کھا لیا، غصب کر لیا، انتظار کر رہا ہے کہ عدالت لگے گی، مجھے حق ملے گا۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ وہ عادل آنے کے بعد کہے گا نہیں یہ تو کافر تھا، چھوڑو اس کا، یہ میرا چاہنے والا ہے، تو نے جو کیا ٹھیک کیا۔ آپ خود بتائیے ایسا کر سکتا ہے امام؟ آپ فیصلہ کر لیجئے۔ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جو بھی کر لو، امام ایسا بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے نا، میں سنتا ہوں اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی کر لو، جیسا بھی کر لو، چلے جاؤ۔ خدا کے بندوں کیسے چلے جاؤ گے؟ ایسے چلے جاؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہ مظلوم امام سے گلا کرے گا کہ مولا میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے مجھے انصاف ملے گا، آپ آئیں گے مجھے عدل ملے گا، آپ آئیں گے مجھے حق ملے گا، یہ کیا ہوا؟ تو خبردار امام کے آنے کو یا امام کی عدالت کو اس ظاہری دنیا کی عدالتوں سے کی طرح مت سمجھنا کہ سفارش کے اوپر ہر گناہ گار چھٹ جائے، بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، گناہ گار دندناتا پھر رہا ہے، ایسا تھوڑی ہوگا۔ یہ ہے وہ عدالت جسے قائم کرنے کے لیے
اس امام کا انتظار ہو رہا ہے، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ جب ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، اب گزارش کروں گا، آپ ماشاءاللہ آ گئے اتنی تعداد میں کہ کہہ سکوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے، تھوڑا سا سمٹ آئیں گے، ماحول اچھا ہو جائے گا، میرے لیے مجلس کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ایسے مت آئیے، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھیے محمد عالم۔ تو اب کسی حد تک بات واضح ہو گئی کہ پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عمل انجام دے رہا ہے بس یہ دیکھ لے کہ اس میں میرا اللہ راضی ہے یا نہیں۔ اللہ راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جب اللہ راضی ہے ہر کام صحیح۔ اب میں نے بتایا، اب آئیے اس طرف آتے ہیں کہ دجالی نظام ہے کیا اور اس سے نجات کا راستہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا علامات، ظاہر ہے اس زمانے کے حساب سے استعاروں میں بعض اوقات بات کی گئی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن استعارے اور علامت ہے کہ دجال اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی، دجال کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ہزاروں پھندے ہوں گے، جال، جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گھیرے گا۔ لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، وہ ان کو کھانا دے گا، کھانے کے ذریعے سے ایمان ختم تو کہ کھانا وہ دے گا، پانی نہیں ہوگا پانی دے گا، بجلی نہیں ہوگی بجلی دے گا، آٹا نہیں ہوگا آٹا دے گا، ہر چیز اس کے قبضے میں ہوگی، دنیا کے وسائل پر وہ قبضہ کر لے گا۔ اور اسی لیے لوگ دجال کی طرف دوڑیں گے۔ کیوں دوڑیں گے دجال کی طرف؟ کہ یہ ہمیں بچائے گا، یہ ہمیں کھانے کو دے گا، یہ ہمیں مارنے سے بچائے گا، یہ ہمیں پٹنے سے بچائے گا، یہ ہمیں ہمارے دشمن سے بچائے گا۔ دوڑے گی دنیا دجال کی طرف، سیدھی دجال کی طرف۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا، اچھا اب بہکائے گا کیسے کیسے؟ یہ لالچ دے کے اپنی جگہ، اور کسی کو اقتدار دے کے، کسی کو منصب دے کے بہکائے گا، اور جو نہیں مانے گا طاقت کے ذریعے، اتنی طاقت، اتنا بڑا لشکر ہوگا دجال کا کہ ملکوں کے ملکوں کو کھا جائے گا۔ یہ لکھا ہے کہ ملک کے ملک ہڑپ کر جائے گا دجال، اتنا بڑا پیٹ ہوگا اس کا کہ ملک کے ملک کھا جائے گا۔ لہذا جو نہیں مانے گا اس کو تلوار کے ذریعے سے ختم کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد لالچ، کیسی لالچ؟ جو پیسے سے پھنسا پیسے سے، عہدے سے پھنسا عہدے سے، طاقت سے ڈرا طاقت سے، اور پھر اس کے بعد نفسانی خواہشات یعنی فحاشی عریانی کو عام کر دے گا۔ لوگ اس طرف دوڑتے چلے جائیں گے، عبادتوں کا بیڑا غرق کر دے گا، صبح شام میلے لگائے گا، لگائے گا نہیں لگائے گا؟ میلے لگائے گا صبح شام، دوڑیں گے لوگ دجال کی طرف۔ نماز جلدی سے پڑھو، وہ آخری انعام نکلا جا رہا ہے، سحری جلدی سے کرو، کار گئی، ایسے ہی ہے نا، جلدی سے کرو۔ قرآن پڑھنے، ارے قرآن کہاں سے پڑھیں، یہی تو پرائم ٹائم ہے انعامات بٹنے کا۔ نماز شب پڑھو، ارے نماز شب پڑھنے کے چکر میں نکل جائے گا اتنا اچھا پروگرام۔ جو وہاں بیٹھا ہے وہ تو ویسے ہی گیا ہوا، اور جو گھر میں بیٹھا ہے اس کی بھی توجہ ادھر لگی ہوئی ہے، کس کو گاڑی ملی، کس کو سونا ملا۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جتنے بھی جال ہیں دجال پھیلائے گا کہ لوگوں کی توجہ عبادت سے ہٹا دو، اور اگر عبادت سے نہیں ہٹتی تو عبادت کا بیڑا غرق کر دو۔ یعنی کریں گے عبادت، مگر کیسی عبادت ہوگی؟ تاجروں والی عبادت۔ کیا فرمایا تھا میرے مولا نے کہ اتنی کتنے قسم کی؟ ایک وہ عبادت ہے جو تاجر کی عبادت ہے، ایک وہ عبادت ہے جو غلام کی عبادت ہے۔ میں نہ تاجر کی عبادت کرتا ہوں نہ غلام کی عبادت کرتا ہوں، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت، نہ لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی غلاموں کی طرح خوف سے۔ اب لالچ میں بھی تو عبادتیں ہو رہی ہیں نا بھائی، کیا بتاؤں میں کہاں کس چیز کی تشریح کروں آپ کے سامنے۔ تو کیا کرے گا یہ دجالی نظام کہ یا تو عبادت سے ہٹاؤ، نہیں ہٹتا تو شیطان نے کہا نا وہیں بیٹھ کے بہکاؤں گا، وہیں بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ اب اسی جگہ بیٹھ گیا نا، سحری میں بیٹھ گیا، افطار میں بیٹھ گیا، رکھ لے روزہ، کر لے سحری، کر لے افطار، یہیں بیٹھا ہوا ہوں میں، اسی جگہ سے تجھے بہکاؤں گا۔ یہی تو چاہتا ہے نا، نہیں چھوڑے گا عبادتیں تو عبادتوں کے تقدس کو ختم کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کرسمس میں جو ہوتا ہے یورپ امریکہ میں، ان کے علماء، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، روتے ہیں راتوں کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ کرسمس اور ایسٹر ان کی عبادت کے دن ہیں۔ کس کے دن ہیں؟ عبادت کے۔
لیکن جب وہ چرچ اور اس کا علیحدگی بھی، جس میں چرچ کی بھی اپنی غلطیاں ہیں، لڑائیوں کے بعد 18ویں صدی میں جب انقلاب آیا، یورپ میں چرچ کو علیحدہ کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا سب کو، تو ضرورت تھی سرمایہ داری نظام کی کہ استعمال کیا جائے، چیزوں کو، پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیا جائیں لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ دانت کا منجن بیچنے کے لیے، پیٹ کا چورن بیچنے کے لیے ایک حسین ماڈل کی ضرورت ہے، معذرت کے ساتھ ہے نا، کیوں؟ یہ سرمایہ داری نظام کی ضرورت ہے۔ لہذا عورت کو آزادی کا نعرہ دے گا دجال، کیوں بھائی عورت کو قید کیوں منایا ہے؟ اور یہ بے وقوف، اسی لیے ناقص العقل میری ماں بہنیں مجھے معاف کر دیں، ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، یہ روز مجھے سننے کے لیے آتی ہیں کہ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا نعرہ دیا گیا؟ عورت کی آزادی، عورت کی آزادی۔ حالانکہ کیا کیا گیا؟ آزادی کے نام پہ اس سے سب سے بڑی قیمتی متاع، اس کی حیا کو چھین کے اسے بے حیا بنا دیا گیا۔ اپنے لیے سرمایہ داری نظام، یہ دجالی نظام ایک ٹول کے طور پہ، ایک آلے کے طور پہ اسے استعمال کر رہا ہے اپنے سرمایہ داری نظام کو، دجالی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس لیے شرط رکھی گئی ہر چینل پہ سحری افطار میں کہ آپ کو ایک ماڈل رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام پڑھاؤ تاکہ بچیوں کو پتہ چل جائے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بھائی، بے پردگی اور بے حجابی اور اس قسم کے بے حیا لباس پہننا یہ تو عام سی بات ہے۔ حیا ختم کرتے جاؤ معاشرے سے، شرم و حیا کو، یہ دجالی نظام کی خاص سے کہ اخلاقی اقدار کو تباہ کر دیا جائے۔ تو آج عیسائی علماء بھی روتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور جو یورپ کے ساتھ ہوا وہی ملبہ، وہی کوڑا، وہی ملغوبڑا اپنا سب انہی نے اسلامی دنیا میں پھینک دیا کہ نہیں پھینک دیا؟ میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رمضان کو اب لکھا جاتا ہے رمضان فیسٹیول۔ کیا؟ رمضان فیسٹیول کا معنی کیا ہے بھائی؟ مجھے تو انگلش نہیں آتی، میں نے پوچھا تھا کسی سے، اس نے کہا میلہ۔ فیسٹیول یعنی میلہ۔ یہ رمضان میلہ ہے یا عبادت کا مہینہ ہے؟ بتائیے کیا ہے یہ؟ اللہ نے میلہ قرار دیا اسے؟ میلہ تو کفار قریش نے لگایا تھا، کفار قریش لگاتے تھے، جس کا نام تھا بازار عکاظ۔ عکاظ کا میلہ لگتا تھا، حالانکہ حج ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں ہی بتا چکا ہوں، حج ہوتا تھا۔ تو یہ دجالی نظام کی خاصیت کہ پوری دنیا اس کی طرف دوڑی، کیونکہ اس میں اٹریکشن ہوگا نا، کشش ہوگی، موسیقی ہوگی، غنا ہوگا، بدکاریاں ہوں گی، بے حیائیاں ہوں گی۔ لہذا جتنی بے حیائی معاشرے میں پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، تباہ کر دو۔ یہ کتنے قسم کے حربے، سینکڑوں حربے ہیں، میں نے 4-5 بتایا آپ کو کہ معاشی حربہ، اقتصادی حربہ، اخلاقی حربہ، یہ سارے حربے استعمال کرے گا۔ طاقت کا حربہ کہ جو نہیں مانے گا طاقت کے ذریعے سے اس کو کچل دو۔ لیکن انہی علامات میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ ان سارے طوفانوں کے، دجالی طوفانوں کے باوجود مومنین کی ایک مختصر سی جماعت ہوگی جو اس دجال کے سامنے سر نہیں جھکائے گی، دجالی نظام کے مقابلے میں کھڑی رہے گی، اور اللہ اسی جماعت کو ثابت قدم رکھے گا اور اس دجال پر فتح عنایت کرے گا۔ یہ روایات ہیں، میں نے خلاصہ بتایا ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور معصومین کی جو روایات ہیں ان کا خلاصہ۔ اب آئیے، تو کہاں ہے یہ دجال؟ ہم تو اطمینان سے بیٹھے ہیں، ابھی تک تو آیا نہیں۔ ایسا کوئی آدمی آیا؟ کہاں آیا؟ لہذا ابھی کوئی آنے کا چانس بھی نہیں ہے، لہذا آرام سے زندگی گزارتے رہو۔ ابھی کہاں ہے دجال؟ خدا کے بندوں، میں نے پہلے کیا کیا علامات ہیں، استعارے ہیں، ضروری نہیں کہ ایسا کوئی اتنا لمبا چوڑا 100-150 گز کا آدمی ہوگا اور جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوگا، اس کے پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی، اس کے ہزاروں ہاتھ، یہ بھی کہا گیا نا وہ ہزاروں ہاتھ سے مراد وہی ہزاروں جال جو میں نے پہلے عرض کر دیا، اس کا ایک ایک ہاتھ، سینکڑوں ہاتھ ہوں گے، ہزاروں ہاتھ ہوں گے، ہزاروں پیر ہوں گے۔ نہیں، یہ اس کے حربے، یہ اس کی چالیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آنکھ۔ اب آج کے دور میں دیکھ لیجئے آپ، کون سی طاقت ہے جس نے سب سے پہلے گلوبل آئی کا نعرہ لگایا؟ گلوبلائزیشن بھی اور گلوبل آئی، ایک آنکھ کھولو ایک آنکھ آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، مجھے تو نہیں آتا، میرا تو یوز کرتا نہیں، نہ فیس بک نہ ٹویٹر میٹر، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، جو آتے میسج اسی سے میں بڑا پریشان ہوتا رہتا ہوں، وہی کافی ہے میرے لیے۔ لیکن بچے بتاتے رہتے، بچے مجھے بتاتے رہتے کہ کھولا اور ایک آنکھ سامنے آتی، یہ آنکھ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک آنکھ، دجالی نظام، یہ گلوبل آئی ہے۔
کہ جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. سمجھ گئے آپ بات کو؟ یہ ہے دجالی نظام. اب آئیے ان کے پاس کیا کیا ہے. طاقت ان کے پاس ہے، جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، جس ملک میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں. آپ کی توانائی پر، آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. جب چاہیں گے گورنمنٹ کہے گی کہ رمضان میں سحری افطار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہ کہیں گے ہوگی، کیونکہ بجلی ہماری گورنمنٹ کی نہیں، ان کے باپ کی بھی نہیں. یہ بیچ چکے ہیں، سب بیچ چکے نا. یہ تو ظاہری طور پہ آپ کے سامنے آپ کے ملک کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کمپنیاں سب دوسرے یہودیوں نے خرید لی، توانائی خرید لی، پانی خراب کر دیا آپ کا. اب منرل واٹر کبھی سوچا تھا؟ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ وہی نل کا پانی پیتے تھے، میں بھی پیتا تھا بچپن میں، وہی پانی پیتے تھے نا. کہاں ہے وہ پانی؟ اور جہاں نہیں ہے وہاں بیماریاں ہیں، گردے کی بیماریاں، ہیپاٹائٹس کی بیماریاں سب ہیں نا. ایک گلاس پانی 25 روپے کا خرید لیجئے آپ، یا اپنے گھر میں پلانٹ لگوا لیجئے. کبھی سوچا تھا؟ کیوں بھائی، وہی پانی تھا جو اللہ نے رکھا ہے، وہی پانی ہے نا. یہ ہے دجالی نظام کہ پانی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، بجلی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے یہاں پیدا ہو رہا ہے گنا، مگر ڈالر کے لیے ایکسپورٹ کی جا رہی ہے، اور آپ کو کتنی مہنگی مل رہی ہے شکر. یہ سسٹم ہے، یہ دجالی نظام کہ لوگوں کو محتاج بنا کے رکھو، محتاج بناؤ، تاکہ کبھی ان کو تھوڑی سی چیز دی جائے جو ان کا حق ہے، اسی پہ خوش ہو کے ہمیں ووٹ دے دیں گے. ارے بھائی اس نے سڑک بنا دی، کتنا اچھا کام کیا. حالانکہ سڑک کیا وہ اپنے گھر سے لے کر آئے پیسے؟ یہ لوٹ کے لوٹ مار کا جو نظام ہے، پہلے بین الاقوامی اور پھر ان کے گماشتے یعنی ان کے ایجنٹ، یہ دجالی نظام، یہ سارے حربے پھیلا دیے. یہ ہے وہ ایک آنکھ، یہ ہے وہ دجال جو سب کو ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ سب پر قبضہ کرنا ہے، اپنی حکومت قائم کرنی ہے. یہ ہے، چاہے اس کا مرکز یہودیوں کا سمجھیے، چاہے کسی اور کو سمجھیے، یہ پورا دجالی نظام ایک سسٹم ہے جو پوری دنیا کو ہڑپ کرنے کے چکر میں کہ اس کو ہڑپ کر لیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں، حتیٰ کہ جس دن چاہیں گے آپ کی کرنسی ختم، تول کے بکے گی. جس دن چاہیں گے، جس دن چاہیں گے آپ کی سٹاک مارکیٹ کو ایسے بٹھا دیں گے، ختم. اور آپ اتنے سارے نوٹ لے کر جا رہے ہوں گے، کوئی چیز دینے والا نہیں ہوگا. نوٹوں کا کیا کرو، کاغذ ہے رد دیے جاؤ، اس کو جلا دو، ختم کر دو، جیسا کہ ہوتا ہے نا. کیونکہ وہ سسٹم انہی نے اپنے ہاتھ میں سارا کر لیا. میں اتنا ماہر معاشیات نہیں ہوں، میں تو علامات پہ باتیں کر رہا ہوں، اور جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دجالی نظام ہے. اسے کہتے ہیں نا، انتظار کیجئے کوئی آئے گا جس کی ایک آنکھ ہوگی. بس اس دجال کے مقابلے کے لیے اللہ نے کسے رکھا ہے؟ اب میں آگے اپنے مطلب پر. اس طاغوت کے مقابلے کے لیے اللہ نے کسے رکھا ہے پردے غیبت میں؟ ہے نا ایک ہستی، سب کا یقین ہے نا اس پہ. دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن عقیدہ ہر ایک کا ہے. وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس پر اتفاق ہے سب کا کہ آخری زمانے میں ایک ہستی آئے گی. نام الگ الگ ہے سب جگہ، مگر سب کا ایک اتفاق ہے کہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. وہ آ کے اس ظلم و جور کی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، ظالموں کا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا. کون ہے وہ؟ کون انتظار کر رہا ہے اس کا؟ پکارتے، یاد سب رکھتے ہیں، کتاب میں سب پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے 1400 سال سے ایک ہی گروہ ہے. جب سے رسول کی زبانی سنا، جب سے علی کی زبانی سنا، جب سے حسن حسین کی زبانی سنا، جب سے ہر امام کی زبانی سنا، جب سے حسن عسکری نے تصدیق کی کہ آ گیا ہے، مگر اللہ نے اس کے لیے طویل غیبت رکھی ہے. ایک ہی گروہ اپنے وجود سے زیادہ اس کا یقین بھی رکھتا ہے اس کے وجود پر، اور اس کا انتظار بھی کر رہا ہے. اسی لیے وہی گروہ، یہی تو سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی گروہ اس دجالی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اور اس گروہ کا نام ہے شیعان حیدر کرار. نہیں ایسے مجھے نہیں پتا چلا آپ نے کیا نعرہ لگایا کیا نہیں لگایا. بیٹا پانی بس. کون ہے وہ؟ ایک گروہ
اور وہی ڈٹا ہوا ہے. اس لیے انہیں دیوانہ مت کہا کرو. جو دجالی نظام کے مقابلے میں بات کرتے تمہیں نظر آ جائیں. انہیں پاگل نہ سمجھو جو اس سسٹم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. انہیں بے وقوف نہ سمجھو کہ یہ ہیں کتنے گنتی کے یہ باتیں کرنے والے. نہیں، وہی تو سب سے زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے کربلا کے ساتھ. کربلا میں عقل مند تھے بڑے، کوفے والے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے. بچ گئی جان، بچ گئی مال، بچ گیا خاندان، بچ گیا. جو گیا کربلا میں شہید ہو گیا. 72 تو تھے، کیا کیا 72 ہی تو تھے. لیکن تاریخ نے بتایا نا کہ عقل مند وہی 72 تھے جو حسین کے ساتھ آ گئے تھے، ہے نا. حسین تو معصوم امام ہے، کوئی نہ بھی آتا حسین اکیلا قیام کرتا. کیا حسین نے قیام. لیکن جو آ گیا، تاریخ نے بتایا کہ عقل مند وہی تھا. جانتا تھا کہ وقت کے فرعونوں نمرودوں کے خلاف کھڑے ہونا ہی وجتنب الطاغوت ہے، طاغوت سے دوری ہے. تو آج بھی وہی زمانہ ہے. مٹھی بھر لوگ ہیں جن کے مقابلے میں پوری دنیا اتحاد بنا رہی ہے، جمع ہو رہی ہے انہیں ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ کیوں کھڑے ہیں میدان میں؟ وہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ احمق نہیں ہیں. ان کا یقین ہے اللہ کے وعدے پر بھی، رسول کے وعدے پر بھی، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ سے زیادہ صادق الوعد کون ہے؟ اللہ سے سچا کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ جب اللہ کا وعدہ ہے ہمیں کھڑے رہنا ہے، اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب دنیا بتا بھی تو دنیا کی کیا حالت ہو جائے گی کہ دنیا یہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی کہ اپنے بچوں کو بیچیں گے، خاندانوں کو بیچیں گے. زندہ رہنے کے لیے آدھے بچوں کو بیچ دیں گے، آدھوں کو رکھیں گے. رزق تنگ کر دے گا یہ دجالی نظام ان پر. اس سب کے باوجود جب چلائے گی دنیا کے بس پروردگار بس. کیا حال ہوا تھا بنی اسرائیل کا؟ ان کے مردوں کو مارا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو کنیز، بچوں کو غلام بنایا جاتا تھا. یہاں تک کہ دل سے بلبلا اٹھے، چلا اٹھے کہ پروردگار اب اپنی مدد بھیج دے. تو یاد رکھنا شیعو، آپ سے زیادہ بے قرار وہ ہے جو پردہ غیبت میں ان فریادوں کا منتظر ہے کہ پکارتے تو ہو مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دل کی گہرائیوں سے پکار رہے ہو یا نہیں. جب دل کی گہرائیوں سے پکارو گے ختم ہو جائے گا تمہارا اور اس کا فاصلہ، وہ آ جائے گا. یہ ہے یقین کی بات. اور اب بھی وہ آتا ہے، اب بھی نصرت کرتا ہے. اگر نصرت نہ کر رہا ہوتا تو بلائیں تم کو روند کر گزر چکی ہوتی. یہ خود فرمایا ہے امام زمانہ نے. تمہاری خبر گیری نہ کر رہا ہوتا تو دشمن تم کو مٹا چکا ہوتا، دشمن تم کو ختم کر چکا ہوتا. کتنی ہی بلائیں ایسی ہیں جو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. دشمنوں کو دشمنوں سے لڑا دیا جاتا ہے. لڑایا جاتا ہے نہیں لڑایا جاتا. اتنی نشانیاں پردے غیب میں وہ دکھاتا ہے بیٹھ کے کہ میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اس سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا نا. ہم سے چھپی ہوئی ہیں ان کی سازشیں، امام زمانہ سے تو نہیں چھپی ہوئی. لہذا دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ اسی لیے اس کے لشکر کی تیاری ذہنی طور پر. جب ذہن سرنڈر کر جائیں قومیں ہار جاتی ہیں. فکر سرنڈر نہیں کرنی چاہیے، ذہن سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. اکیلے ہو کھڑے رہو، یقین رکھو نا اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ کا وعدہ پھر کائے کا خطرہ؟ میں نہیں رہوں گا، نہ رہوں، لیکن مطمئن ضمیر کے ساتھ تو دنیا سے جاؤں گا نا. اب سمجھ میں آ رہا ہے جو مٹھی بھر ڈٹے ہوئے کیوں ڈٹے ہوئے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کی یقین کا عالم یہ. اسی لیے کبھی یا مہدی کا نعرہ لگا کے لڑتے ہیں، کبھی یا زہرا کا نعرہ لگا کے لڑتے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے نا جسے پکار رہے ہیں وہ مدد کے لیے آئے گا، اور آتا ہے اور آ رہا ہے. ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا اب تک. جتنی سازشیں جس حساب سے اور جس حساب سے مال خرچ ہو رہا ہے، کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں ایک گروہ کو دبانے کے لیے. دنیا کی آبادیوں کے مقابلے میں اس گروہ کی کتنی تعداد ہے؟ چھوٹا سی تو ایک گروہ بنتا ہے. لیکن بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیتے. کیوں شہادت قرار دیا گیا علی کی محبت میں مرنے کو؟ آپ ایک حدیث سنتے ہیں نا، سمیٹ رہا ہوں بیان کو لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر مطلب مکمل نہیں ہوگا. آپ حدیث سماعت فرماتے رہتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا. جو محبت آل محمد میں مارا گیا مر گیا. من مات مر گیا، مارا نہیں گیا، قتل بھی نہیں ہوا، ویسے تبھی موت مر گیا.
مات علی حب آل محمد ماتا شہید، حب آل محمد میں مر جائے تو شہید ہے. یہ حب آل محمد میں مرے تب شہید ہے نا. محبت کا مطلب کیا ہے؟ حب کا معنی کیا ہے؟ بھائی تو میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے کہ بھائی جو عشق علی کے ساتھ، عشق آل علی کے ساتھ، محبت علی کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، وہ شہید ہو گیا. لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا معنی پوچھنا ہے تو کسی ماں سے پوچھیے. ماں بتائے گی محبت کسے کہتے ہیں. جو راتوں کو جاگتی ہے نا، تڑپ تڑپ کر جاگتی ہے اپنے بچے کے لیے. اس کا بچہ ضد کرتا ہے ایک کڑوی چیز کھانے کو، اس بچے کو تو نہیں معلوم نا ماں کی محبت کا تقاضا کیا ہے. یہ کڑوی چیز اسے دے دے، دے دے. ماں سے پوچھئے نا، نہیں دے گی نا ماں. بچہ دوڑ رہا ہے چولہے کی طرف گھٹنیوں کے بل، اور جیسے ہی ماں نے روکا اس نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑو، مجھے انگارہ پکڑنا ہے. کیا کرے ماں؟ ماں کیا کرے؟ جانے دے آگ کی طرف. یہ محبت کا تقاضا ہے. میں نے کہا نا ماں سے سمجھ لیجئے محبت کسے کہتے ہیں. کہ ماں کیا کرے گی؟ چاہے اس کے دل پہ اس بچے کا رونا آرے چلا رہا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، مگر جانتی ہے کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچے کو آگ سے نہ کھیلنے دوں، اپنے بچے کو غلط کاموں کی طرف نہ جانے دوں، اپنے بچے کو ایسی چیز نہ اٹھانے دوں جو اس کے لیے مضر ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. محبت کا تقاضا یہی ہے نا. یا کہ نہیں میرا بچہ، میں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اپنے بچے کو، پینے دو، یہ کڑوی دوا اس کے ابا کی رکھی ہے پینے دو، یہ گولیاں رکھی ہے کھانے دو. بھائی محبت کا تقاضا، یہ تو محبت کا تقاضا نہیں ہوا. تو جب ایک ماں بتا رہی ہے کہ محبت کیا ہے، محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہے، جس بچے سے، اس بچے کے اچھے برے کا خیال کرو، اس کے فائدے نقصان کی بات سوچو. اب جب ماں یہ بتا رہی ہے، ماں کی محبت یہ بتا رہی ہے، تو سوچئے کہ آل رسول کی محبت آپ کے ساتھ کیا ہے. کہ وہ آپ کو یہ انعام دے رہے ہیں کہ اگر تم ہماری محبت میں مارے گئے تو ہماری محبت میں مر گئے، مارے نہیں گئے مر بھی گئے تو تمہیں شہید کا درجہ ملے گا. تو خدا کے بندو پہلے محبت تو سمجھ لو محبت ہے کیا. اب میں نہیں بتا رہا، معصوم ہی بتائے گا کہ معصوم کی محبت کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. مولا کائنات کے بارے میں مولا نہیں فرما رہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے. اللہ کا رسول فرما رہا ہے علی کے بارے میں کہ علی ہوا سید الاوصیاء، یہ اوصیاء کا سردار ہے. اوصیاء پہ بات کرتے رہے نا کل پرسوں تک وسیع پر، کہ جتنے بھی انبیاء کی اوصیاء ہیں ان سب کا سردار کون ہے؟ علی. ہوا سید الاوصیاء واللحوق بہ السعادہ، اس علی کے ساتھ ملحق ہے خیر و سعادت. خوش نصیبی اگر کہیں ہے تو کس کے ساتھ ملحق ہے؟ حالانکہ علی مظلوم تاریخ ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ مظلوم ہے علی، لیکن حضور فرماتے ہیں اللحوق بہ السعادۃ، سعادت ملحق ہے، جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ. اگر کوئی خوشبختی سعادت چاہتا ہے تو علی سے ملحق ہو جائے. نعرہ نہیں، نعرہ اپنی جگہ، اس کو منع تھوڑی کر رہا ہوں میں، لیکن صرف نعرہ نہیں، ملحق ہو جائے. ملحق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب آئیے آگے والی ہے. الموت فی اطاعتہ شہادت. پہلے میں نے کیا پڑھا؟ پہلے میں نے پڑھا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو حب آل محمد میں مر گیا سمجھو کہ شہید مرا. اب رسول فرما رہے کہ شہادت ہے کیا؟ شہادت کیا ہے؟ الموت فی طاعتہ یا فی اطاعتہ شہادت، علی کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا شہادت ہے. اطاعت کا لفظ ہے یہاں پہ، علی کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا شہادت. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے. محبت کا سیدھا سادہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خواہشات کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نہیں کرتا؟ دنیا میں دیکھ لیجئے، اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، باہر دیکھ لیجئے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی کوئی ناگوار بات بھی ہو تو یہ کہہ کہ نہیں بھائی یہ میرا چاہنے والا ہے،
ہے نا، یہ میرا چاہنے والا ہے، میں اس کی بات تو رد نہیں کر سکتا. مانتے نہیں مانتے، محبت کا تقاضا. علی کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وفی الموت فی اطاعتہ شہادۃ، جو اطاعت کرتے ہوئے علی کی مر جائے بس سمجھ لو کہ شہید مر گیا. تو شہادت کو مشروط کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اس موت کی شہادت کو اطاعت علی کے ساتھ. کیوں؟ یہ وہ علی ہے کہ اسمہ فی التورات مقرون باسمی. یہ علی وہ ہے کہ تورات میں میرے نام کے ساتھ علی کا نام جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا. رسول نے اس حدیث میں اپنی اطاعت بھی نہیں کہی. کس کی اطاعت کہی؟ رسول کی. کیوں؟ علی کی. کیوں علی کی اطاعت کہی؟ اس لیے علی کی اطاعت کہی کہ علی کہیں لے جا ہی نہیں سکتا سوائے رسول کے. بھئی علی تو دروازہ ہے نا، جب دروازے سے داخل ہوگے تو جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے؟ شہر کے اندر ہی جاؤ گے. اس لیے سمجھایا مومنین کو رسول نے کہ نہیں سمجھ میں آتا تو بس علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، کیونکہ جہاں علی جائے گا حق بھی وہاں جائے گا. علی حق کے پیچھے نہیں جائے گا، حق علی کے پیچھے جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ حق کوئی چیز ہے جس کے پیچھے پیچھے علی چل رہا ہو. نہیں، حضور کی دعا کیا ہے؟ اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. تو ایک حدیث تھوڑی ہے، میں نے دوسری پڑھ دی نا. علی کی اطاعت کیوں؟ علی جہاں بھی جائے گا وہی حق بنتا چلا جائے گا، جو کہے گا وہ حق ہے. اور پھر علی عام آدمی نہیں، صرف یہ منصب نہیں ہے. علی کا اور منصب کیا ہے؟ علی کا منصب یہ ہے کہ اس کے بیٹے وابناہ سیدہ شباب اہل الجنہ ابنائی، اس کے دونوں بیٹے جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ میرے بیٹے ہیں. علی کے دونوں بیٹوں کو اپنا بیٹا. وَزَوْجَتُهُ صِدِّيقَةُ الْكُبْرَى ابنتی، اور اس کی زوجہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی. بس علی کی اطاعت کرو. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ علی کی اطاعت کرنا. دشمن کو روتے ہوئے بتاؤں آپ کو، دشمن رویا ہے. علماء بیٹھے میرے اور تصدیق کریں گے. میں بھی پڑھ کر آ رہا ہوں. میں جو روایات پڑھتا ہوں تو میری عادت ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں کتابیں، تاکہ کسی کو اگر ذرا شک و شبہ ہو جائے تو اس کو دکھا دوں کہ دیکھ لو بھائی. مولا کا ایک صحابی، زمانے نے اس کو حاکم شام کے دربار میں پہنچا دیا، غربت زدہ، لٹا پٹا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو اس نے کہا تجھے دوں گا، وظیفہ دوں گا. حالانکہ اس کے بیت المال اس کا تو نہیں تھا، لیکن بیت المال پہ قبضہ کیا ہوا تھا. مسلمانوں کو جو برابر سے حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا تھا. وہیں سے شروع ہوا، آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے. کہا دوں گا، لیکن پہلے ذرا علی کے بارے میں کچھ گفتگو کر. وہ کہتا ہے کہ امیر مجھے معاف کر، چھوڑ اس معاملے کو. میں تیرے پاس آیا ہوں اپنے وظیفے کے لیے، اور میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میرا حق مجھے چاہیے. ضعیف ہوں، جب تک طاقت تھی کام کرتا تھا، اب کام نہیں کر سکتا، اس بات کو چھوڑ دے. کہا کہ نہیں، پہلے علی کے بارے میں بتا. تو میں نے سنا ہے کہ تو علی کے بارے میں رہا. کہا تو سن نہیں سکے گا، تو سن نہیں سکے گا. جب میں سچ بولوں گا تو یہ ہمیشہ سے انسان سچ نہیں سن پاتا. دیکھیں امیر، بات یہ ہے کہ دیکھ اگر میں سچ کہوں گا تو سن نہیں سکے گا، اور غلط بیانی میں کرنا نہیں چاہتا علی کے باب میں. وہ کہتا ہے میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے تیرا حق دوں گا، تو سچ بتا، علی کے بارے میں سچ بتا. تو بتانے سے پہلے وہ رونے لگا، آنسو بہنے لگے، ہچکیاں بند گئیں. جب ذرا سا اس نے اپنے اوپر قابو پایا تو پھر کہتا ہے سن امیر، میں ایک رات کوفے میں داخل ہوا. میں نے سوچا کہ رات مسجد میں گزارتا ہوں، صبح ہوگی تو اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بیٹھے بیٹھے مسجد سے باہر نکلا، علی کے دروازے سے آگے گزر رہا تھا. گریے کی آوازیں آئیں، گریے کی آوازیں آئیں. دروازہ کھلا ہوا تھا، صحن میں علی کھڑے تھے، اور میں نے علی کو بید کی طرح لرزتے ہوئے دیکھا. میں حیران ہو گیا کہ علی، آپ سمجھتے نا علی فاتح خیبر و خندق، تصور کیا ہے مولا کائنات کا، جو تصور سے بھی زیادہ شجاعت ہے نا علی کی، ہم تو تصور میں بھی نہیں لا سکتے. تو کیا علی کا مقام، کہتے بید کی طرح لرز رہا، اور ہچکیاں بندھی ہوئی،
اور اس کے ریش سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے. اب میں مبالغہ کر رہا ہوں کیونکہ اس نے بھی مبالغہ کیا، پر نالے کی طرح آنسو بہہ رہے تھے، یعنی جھڑی بنی ہوئی تھی آنسو کی. اس طرح علی رو رہا. میں حیران ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہوا. کہ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے چند دقائق یعنی چند منٹ جس کو آپ کہتے ہیں چند دقائق کے بعد دیکھا کہ علی رکوع میں چلے گئے. پھر میری سمجھ میں آیا کہ علی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور جب سجدے میں گیا تو یہی کیفیت کہ بس پھر میں رات بھر علی پر ہی روتا رہا. مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، اور میں اپنی قسمت پہ روتا رہا کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ ایک ہستی کا نام نہیں لینا چاہتا، واقعہ مکمل کرنے سے پہلے واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور کی یہی کیفیت ہوتی تھی نا. جبھی تو یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، اے حبیب میں نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دوں. پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، ورم ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، قیام کی حالت میں اللہ کا رسول پنجوں کے بل. آیات اور سورے نازل ہوئے اس صورتحال پہ. تو ایک ہستی نے پوچھا تھا رسول سے کہ بھئی آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جنت کے مالک ہیں، سب کچھ ہیں، پھر آپ کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ سنو علی، یہ سمجھ لو کہ تو علی کی کیفیت بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہمارے برادران کے بھی حدیث موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میں نے عمدن نام نہیں لیا ہستی کا. تو آپ کی یہ کیفیت؟ تو حضور نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کیوں؟ جس اللہ نے مجھے یہ منصب دیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنو، اس کا شکر نہ کرو؟ خدا کے بندو، اس لیے علی کی محراب عبادت میں ایک کیفیت ہے کہ علی جانتا ہے کہ اللہ نے اس پہ کیا کرم کیا ہے، اللہ نے اسے کیا منصب دیا ہے. کائنات کا مولا اسی لیے بنایا ہے کہ کوئی ایسے عبادت کر ہی نہیں سکتا. اطمینان سے بتا رہا ہوں کہ معصومین تک نے یہ کہا کہ علی جیسی عبادت نہ پہلے کسی نے کی نہ اس کے بعد کوئی کر سکتا. اے اس علی کے ماننے والوں، اے اس علی کے چاہنے والوں، تو اللہ نے مولائے کائنات بنایا تو کہہ رہا ہے میں شکر ادا نہ کروں اللہ کا. اللہ کے شکر کے لیے ایسی عبادت کر رہا ہے. اب انصاف سے فیصلہ کرو علی کے شیعوں کہ تم اپنے گھروں میں جو پیدا ہوئے ہو کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ اپنی مرضی سے کوئی آیا تو کھڑا ہو کے مجھے بتا دے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں سید کے گھر میں، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں مومن کے گھر میں. نہیں نا، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے. تو اللہ نے پہلی نعمت کتنی بڑی دی تمہیں کہ ان ماؤں کے رحموں میں تمہیں اتارا، اور ان ماؤں کی آغوشوں میں تمہیں پروان چڑھایا کہ جو مائیں محبت علی اور آل علی سے سرشار تھے، جن کے خون میں، جن کے دودھ میں ماؤں کا. اب بتاؤ ان ماؤں کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ انصاف سے بتاؤ. نہیں ادا کرتے تو تم اللہ کا کیا شکر ادا کرو گے؟ جو اپنی ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ ماں اللہ کا کہاں سے شکر ادا کرے گا؟ یہ قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ورنہ آیات پڑھ دیتا. انشکر لی ولی والدیک، یہ آیت ہے سورہ لقمان میں، آیت کا حصہ ہے کہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا. تو جو ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ کسی کا کیا شکر ادا کرے گا؟ تو ماں شکر ادا کرنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ تمہاری مائیں ہیں نا کہ جنہوں نے تمہیں محبت اہل بیت تمہاری گھٹی میں ڈال دی. اب خدا کے بندوں اس ماں کا شکر ادا کر رہے ہو، نہیں کرو گے تو احسان فراموش ہو. نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، کوئی عبادت ہی قبول نہیں. وہ کہتے ہیں جو اپنے ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، وہ کسی کا کیا ہوگا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اب مجھے بتائیے کہ ماں کا شکر ادا کرتا ہے نا مومن؟ کیوں؟ اب جس ماں کی گود میں تو آیا ہے، جس ماں نے تجھے پالا ہے، وہ تو اس قابل ہے کہ اس کا شکر ادا کرتا رہے. اگر شکر ادا نہیں کرے گا کوئی عبادت قبول نہیں. اب مجھے بتا وہ اللہ کتنے شکر کے لائق ہے، کس عبادت کے لائق ہے جس اللہ نے اس ماں کے پیٹ میں تجھے اتارا ہے. وہ اللہ اس قابل، معاذ اللہ قابل کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. آپ وہ لائق عبادت نہیں ہے وہ اللہ. ماں باپ اس لائق ہیں کہ ان کے قدموں پہ سر رکھو، ماں باپ اس لائق ہے کہ ان کے قدموں کو بوسہ دو، ماں باپ اس لائق ہے کہ ان کے ہاتھوں کو چومو، ماں باپ اس لائق ہے کہ ان کے پیشانیوں کو بوسہ دو، ماں باپ اس لائق ہے کہ جب دیکھو مہر و محبت سے دیکھو ماں باپ کی طرف. خبردار غضب کی نظر سے نہ دیکھو، اللہ غضبناک ہوتا ہے. جو اپنے ماں باپ کو غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بھول جائے قیامت کے دن اللہ کا غیظ کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو.
ہے نا ایسا؟ ماں باپ اس لائق ہیں، ماں باپ، جبکہ ماں باپ وسیلہ ہیں، اصل بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ تو خدا کے بندو، 2 اور 2 4 والا مسئلہ ہے کہ ماں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے یہ ماں باپ دیے، جس نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے معصومین نے خود عبادتیں کر کے بتایا کہ ہم جیسی عبادت نہیں کر سکتے، نہ کرو، مگر اس اللہ کا شکر تو ادا کرو جس اللہ نے تمہیں محبت علی اور اولاد علی پہ پیدا کر دیا ہے۔ عبادت کی مخالفت کرنے والوں، بس دعا کرتا ہوں پروردگار سب کو ہدایت دے دے۔ اس لیے علی عبادت کرتا ہے، کیوں؟ جس کو جتنا بڑا منصب ملتا ہے وہ اتنی ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو بتاؤ اب تمہیں جو منصب ملا ہے علی کا شیعہ ہونے کا، یہ اللہ کا شکر کرنے کے قابل نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ بتا دو نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کس طرف تمہیں لیے چلے جا رہے ہیں لوگ؟ کہاں چلے جا رہے ہو؟ بس ختم کر رہا ہوں اس سلسلے کی میری آج کی آخری مجلس، پھر زندگی رہی، ملاقات ہوگی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس لیے ہمیں خشک بیانی کے تانے سہنا پڑتے ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کی باتیں سننا پڑتی۔ لیکن انصاف سے بتاؤ، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ میں جو یہاں بیٹھ کر لوگوں کے دماغوں پہ حکومت کرتا ہوں، ذہنوں پہ، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا نا۔ آپ خود بتائیے انصاف سے، یہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے نا۔ میں ڈرتا ہوں کیسے لوگ ہیں کہ چلو اپنے اعمال تو اپنی جگہ، اتنے ہزاروں لوگوں کی گمراہی کا بار اپنے سر پہ اٹھا کے لے جاؤ گے، اتنے لوگوں کو بہکانے کا بوجھ، کتنی ہمت ہے تمہاری، اللہ جانتا ہے کتنی ہمت آ گئی، کہاں سے آ گئی۔ یہاں تو ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بہک گیا ہماری کسی بات سے، کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اس لیے مجبوری ہے، جس نے اہل بیت کا نمک کھایا ہو نا، اس کی مجبوری ہے کہ نمک حلالی کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر کچھ اور بن جاؤ گے۔ میں وہ لفظ یہاں سے لے بھی نہیں سکتا، احترام ممبر پیش نظر ہے۔ نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے در سے مل رہا ہے تو ان بچوں کو، یہ ہماری نسلیں، ان کی حفاظت کرو، ان کو تباہ ہونے سے بچاؤ، ان کو برباد ہونے سے بچاؤ، ان کو یہی بتاؤ کہ الموت فی اطاعتہ شہادت، علی کی اطاعت میں جو موت آئے وہ شہادت ہے۔ علی کی اطاعت کرتے ہوئے جو مر گیا یا مارا گیا، شہادت اطمینان سے جائے گا۔ اطاعت شرط رکھی، ہر جگہ اطاعت۔ خود اللہ کا رسول اطاعت کر کے بتا رہا ہے، اللہ کی عبادت کر کے بتا رہا ہے، میرا مولا عبادت کر کے بتا رہا ہے۔ حسین کربلا میں تیروں کے چھاؤں میں مصلی بچھا کے بتا رہا ہے۔ کیوں پڑھتے ہو زیارت وارثہ میں؟ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا، معذرت چاہتے ہوئے کہ 4 دن تک خشک بیانی سے، پھر اس کے باوجود بھی آپ لوگ آتے رہے۔ پروردگار آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ خاص طور پہ میری مائیں بہنیں بہت دور دور سے مجھے بتایا گیا آ رہی ہیں سننے کے لیے، دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے کہ پروردگار ان سب ہماری ماؤں بہنوں کی حاجتوں کو تو پورا کر دے، یہ خالی نہ جائے یہ دن، اور خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ یہاں میری کوئی بات تلخ لگ گئی یا بری لگ گئی، مجھے بس اپنا بھائی سمجھ کے جو کہتا ہوں محبت میں کہتا ہوں، بھائی معاف کر دینا، انسان ہوں، معصوم تو ہو نہیں، ہر لفظ تول کے نہیں بولا جا سکتا۔ ایک عام انسان کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو بار گراں ہوتا ہے لوگوں پر، اور ان کے لیے مشکل ہوتا ہے سننا اس کا، لیکن اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ؟ نہیں پڑھتے تو سنتے ہیں، سنتا تو ہر مومن ہے بھائی، ایک پڑھ رہا ہوتا ہے باقی سن رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، انک، بے شک آپ، کون؟ حسین، زیارت وارثہ ہے نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی۔ آپ کی گواہی کی ضرورت ہے حسین کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچا آپ نے بات؟ آپ کا گواہی دینا کیوں، یہ گواہی آپ کی دلوائی گئی زیارت وارثہ میں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی۔ صرف اس لیے کہ غور تو کرو کہ تیروں کی چھاؤں میں حسین نے مصلی کیوں بچھایا؟ مقصد بتانے کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہا، بلکہ اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لیے، اللہ کا دین بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ گواہ رہنا کہ دین کے لیے، گواہی کیا بتا رہی کہ دین کے لیے قیام کر رہا ہوں، دین کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو آپ کی گواہی چل رہی ہے قیامت تک،
تو جس دین کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کوئی میرا بھی تو گواہی دینے والا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں مسجدوں کو آباد رکھو، یہ گواہی دیتی ہیں مسجدیں، محلے والے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ آتا تھا مسجد میں، پڑھتا تھا نماز۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہاں بھی تماشے ہونے لگے ہیں، وہ تو الگ ہی کہانیاں ہیں سب کی الگ الگ، لیکن میں تو بطور کلی بات کر رہا ہوں، بطور کلی بات کر رہا ہوں۔ کیوں گواہی دلوائی؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ نے نماز قائم کی۔ سب سے زیادہ واقع کربلا کے بعد اس وقت کون رویا؟ ثانیہ زہرا تو 6 مہینے بعد، 1 سال بعد یا 2 سال بعد نہیں رہی نا جہان میں۔ مختلف روایات ہیں، ہم روایات کے اختلاف میں پڑھتے ہی نہیں رہے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ 61 ہجری سے 95 ہجری یا 96 ہجری تک ایک ہستی ہے جو 35 سال روتی رہی، خون کے آنسو۔ اب دیکھیں فطری سی بات ہے نا، آپ آج صدیوں کے بعد بھی سنتے ہیں اور روتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سنتے ہیں واقعات کربلا اور روتے ہیں، جس کے سامنے سب کچھ ہوا۔ اور کیا کچھ ہوا؟ صرف شہادتیں تھوڑی ہوئیں، اس سے بڑا مرحلہ تو عصر عاشور کے بعد تھا جو طے کیا ہے، تو اس سے بعد کا مرحلہ نا، خیموں کا جلنا، خیموں کا لٹنا، سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا، رسن بستہ بازاروں میں پھرایا جانا، قید خانے کوفے کے، شام کے، راہیں، یہ سب طے کیا۔ 35 سال روتا رہا۔ کون سا امام؟ ذرا کوئی بچہ بتائے تو صحیح مجھے اس کا نام۔ امام زین العابدین۔ گھبرا کیوں رہے ہو بیٹا؟ وہی نام ہے، امام زین حالانکہ یہ نام تو نہیں ہے، نام تو علی ابن حسین ہے۔ نام کیا ہے؟ علی ابن حسین۔ لیکن ہمیشہ جب کوئی کہے گا کیا کہے گا؟ امام زین یا پھر کہے گا سید الساجدین، یا کہے گا امام سجاد، یا اور کچھ بتا دیجئے۔ یہی ہے نا؟ کیوں؟ میں بھی رہوں حسین کے غم میں، اور میرا رونا ایسا ہے کہ مجھے اور کسی عبادت کی اب ضرورت ہی نہیں، میں روتا جو ہوں امام حسین پہ، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ بتاؤ تم بڑے سوگوار ہو، عزادار ہو، یا سید سجاد؟ کون ہے بڑا سوگوار؟ کسی میں ہے یہ ہمت دعویٰ کرنے کی کہ وہ سید سجاد سے زیادہ غم منا سکتا ہے کسی میں ہمت؟ تم بڑے عزادار ہو یا زین العابدین؟ یہ بھی حکمت اللہ کی مشیت کہ واقع کربلا کے بعد جس نے منصب امامت سنبھالا اسی کا لقب ہے زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، شان، عبادت کرنے والوں کی شان۔ اسی کا لقب ہے سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید سجاد۔ اسی کا نام ہے سید سجاد، یعنی لقب ہے سید سجاد، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ تو خدا کے بندو یہ لقب کیسے پڑ گیا؟ 35 سال جس کو رونے سے فرصت نہیں، اس نے اس گریے میں بتایا کہ اپنے بابا کے غم کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مگر دیکھو میں کیسے عبادت کرتا ہوں کہ سال میں کم از کم 2 بار سجدے کی جگہوں کو کٹوانا پڑتا تھا، اور ایک طرف خون کے آنسو رو رہا ہے، ایک طرف پانی دیکھتا ہے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، ایک طرف بازار میں قصاب کی دکان دیکھتا ہے تو اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہی ہے سید سجاد اور وہی ہے زین العابدین۔ بس چند جملے اور آپ کی زحمتیں تمام کی میں نے۔ 2 ہی غم تھے نا بیمار کربلا کو، 2 غم تھے۔ ایک شام کا غم تھا، کتنا بڑا غم تھا یہ۔ جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو میرا مولا فرماتا تھا الشام الشام الشام، شام۔ اور اگر وہ سوال کر لیتا تھا مولا شام میں تو کوئی شہید نہیں ہوا، کربلا میں 72، وہ 72 میں آپ کے بابا، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، یہ سب، امام رو رو کر کہتا تھا تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو نے انصاف نہیں کی۔ ارے قتل ہو جانا، مر جانا،
ایک غیرت دار کے لیے، غیرت مند کے لیے ننگوار کا باعث نہیں ہے، ایک بہادر کے لیے ننگوار کا باعث نہیں ہے۔ ارے میرے لیے تو آر کا باعث یہ تھا کہ میرے سامنے میری ماؤں بہنوں پھپھیوں کو بے پردہ بازاروں میں لایا گیا، اور سن ہمیں شام کے بازار میں اس طرح لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں کنیزوں کو بیچنے کے لیے لایا جاتا۔ یہ الفاظ ہے ویسے میں نے پڑھے آپ کو سامنے جیسے روایت ہے، اس میں نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہی لفظ ہے زنجبار کے غلاموں کو، اس وقت سب سے معمولی غلام زنجبار کے سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں زنجبار کے غلاموں کنیزوں کو لایا جاتا ہے، ایسے لایا جاتا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا امام۔ بتائیے آپ، میں نے عرض کیا تھا نا ابھی چند دن پہلے کہ حسین سے نہیں دیکھا گیا تھا، حسین سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے مجھے قتل کرو پھر خیموں کو لوٹنا، میرے سامنے خیموں میں داخل مت ہو جانا۔ جب زخموں سے چور حسین پڑے تھے خاک کربلا پہ، اس وقت کہا تھا حسین نے یہ جملہ میرے، اور زین العابدین کو کیا کچھ دیکھنا پڑا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک، اس لیے ہر وقت شام کے منظر نگاہوں میں رہتے تھے سیدھے ساجدین۔ اور دوسرا منظر جو ناقابل فراموش تھا زین العابدین کے لیے، وہ کون سا منظر تھا؟ اپنے بابا کا خشک گلا کٹنا، اپنے بابا کا سوکھا گلا نوک سینہ پہ۔ اسی لیے جب بازار سے گزرتے تھے قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں سید سجاد کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سوکھا گلا ہے کیا حسین کا؟ نہیں سمجھیں گے آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سوکھا گلا کیا ہے حسین کا۔ جب سے کربلا میں پانی بند ہوا تھا، چلو میں مان لیتا ہوں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پانی بند ہوا تھا نہر سے لانا، سارا پانی ختم تھوڑی ہو گیا ہوگا، تھوڑا سا تو ہوگا، ایک پہر کا تو ہوگا، لیکن سنو حسین وہ ہے جس نے نہ معلوم کب سے پانی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ حسین ہی جانتا تھا کہ اب پانی ملنے والا نہیں ہے، اب پانی ملنے والا نہیں، لہذا 3 روز کی پیاس نہ سمجھنا حسین کی، کب سے پیاسا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب علی اکبر واپس پلٹ کر آئے تھے میدان سے اور بابا سے کہا تھا بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا جنگ کے نقشے کو پلٹ دیتا، حسین نے اتنا کہا تھا بیٹا ذرا اپنی زبان میرے منہ میں دے لو۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکالی اور کیا کہا تھا؟ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ حالانکہ علی اکبر جنگ کر کے آئے ہیں، حسین نے بھی جنگ بھی نہیں کی، گھبرا گیا تھا علی اکبر کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ سکینہ ہر ایک سے پانی کا سوال کرتی رہی، لیکن سنو جب ذوالجناح واپس آیا، بچی باہر نکلی، باہیں ذوالجناح کے گلے میں ڈالی، اپنا منہ ذوالجناح کے منہ پہ رکھ کے بس اتنا پوچھا تھا بابا کے ذوالجناح بس یہ بتا دے کہ جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ملعون نے میرے بابا کے سوکھے گلے میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا سوکھا گلا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے قصاب کپڑا ڈال دیتے تھے، اور اگر نگاہ پڑ جاتی تھی سید سجاد کی تو آگے بڑھ کر کہتے تھے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، اس کے گلے میں پانی ڈالا تھا۔ وہ دست بستہ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان کو ذبح کروں اور حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے گلے میں پانی بھی نہ ڈالوں؟ بس میرا مولا کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا حسین، ہائے میرا پیاسا بابا حسین۔ ارے کیا کربلا میں کوئی مسلمان نہ تھا کہ فرزند رسول کے حلق پر چھری چلانے سے پہلے اس کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی ٹپکا دیتا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ،
جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ باری الہ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک، ان کے وارثوں تک پہنچا دیں۔ باری الہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ، امن و امان اور محبتیں پیدا کر دے۔ باری الہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ معبود ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ باری الہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہیں۔ بہت سے مومنین و مومنات نے اپنی خاص حاجات کے لیے کہا ہے، باری الہ ان سب کی ان خاص حاجتوں کو پورا فرما دے۔ خاص طور پہ جو مومنین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مومنین کو شاد و آباد رکھ۔ باری الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ ہمارے قوم کے بہت سارے بچے بچیوں نے امتحانات دی ہیں، باری الہ انہیں دنیا اور آخرت میں کے امتحانات میں کامیابی اور سرخ روئی عطا فرما۔ اور ان 4-5 دنوں میں کوئی میری بات بری لگی ہو، معذرت پہلے بھی کر چکا ہوں، قبول کر لیجیے گا، معذرت، انسان ہوں، معصوم نہیں ہوں، کوئی نہ کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو طبیعتوں پہ گراں گزر جاتا ہوگا کسی کی، اس کے لیے میں صدق دل سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے درگزر کر دیجیے گا، اور دعا کریں پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ باری الہ کتنے ہی لوگ کربلا، نجف جانے کی آرزو رکھتے ہیں، زیارات کی، حج کی، عمرے کی، بار الہ ان سب کو، ان حاجتوں کو پورا فرما دے، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا، جن مومنین کے نام لیے گئے، جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، انہیں شامل کر کے، خاص طور پر شہدائے ملت کو شامل کر کے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اور 1 منٹ اور مجھے دے دیجئے، شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے بیچارے سپاہی پولیس کے باہر پہرا دیتے ہیں، بچے پہرا دیتے ہیں، بچے کھڑے ہوتے ہیں اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں ان کی توفیقات کے لیے۔ ہماری مائیں بہنیں جو دور دور سے آتی رہیں، ان کے لیے، جن برادران نے ان مجالس کا اہتمام کیا، ان کے لیے خاص طور پہ آپ سب کے لیے کہ آپ یہاں پر آتے رہے۔ بار الہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، بار الہ آپ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔